یہ سوری مجھے تو اس بات کے بارے میں پتہ نہیں ہے کیا بات ہے، یہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. میں تو اسے جنرل مزاج بتا رہا ہوں، جنرل مزاج بتا رہا ہوں بریلویوں کا، جنرل مزاج. بلال بھائی یار سوری بھائی آپ کو نا، بریلوی بڑے جی بلال بھائی سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آپ، اور میں پچھلے آدھے گھنٹے سے نا یہی کہہ رہا تھا کہ جو مفتی صاحب ہیں نا اور جو دوسرے مفتی صاحب ہیں، یہ دونوں بڑے علمی لوگ ہیں یار. ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو، ان سے سن کو ملتا ہے ہم لوگوں کو. تو بالکل. یہ ایک پرائی جو آگ ہے نا، ہم اپنے گھر میں نہ لگائیں. میری بھی یہی کوشش ہے، میں ان سے بھی بات کروں گا. اگر کسی احسن طریقے سے یہ بات ختم ہو جائے نا تو بڑی اچھی بات ہے. قسم خدا کی اگر یہ بات ختم ہو جائے نا تو میں بہت زیادہ اللہ کی راہ میں نا کوئی صدقہ خیرات کروں گا کہ یار یہ دو اتنے علمی لوگ ہیں اور ان کی آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہے اور کوئی دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے اینٹی دجال بھائی آپ بھی کوئی بات نہ کریں کوئی فرقہ واریت کی. مجھے تو ان کا پتہ ہی نہیں کیا مسئلہ ہے بھیا، ان کا تو کسی بس چیز چلیں سے چھوڑ میں. دیں، کوئی مسئلہ نہیں. مسلمان کوئی بھی ہو وہ ہمارا بھائی ہے، تلاقات بھائیوں بھی ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں مفتی ابرار صاحب کی تو میں بہت ہی قدر کرتا ہوں نا، کیونکہ یہ بڑے اچھے اور بڑی دھیمے اور بڑے طریقے سے بات کرنے والے بندے ہیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب ہیں، عالم ہیں. میں خود اپنا تعلق، میں اب جہاں جو میرے نظریات ہیں اگر میں بتاؤں تو بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے تو کوئی مسلک والا پسند ہی نہیں کرے گا ذاتی طور پر، میرا پتہ ہے نا. لیکن کیا ہے کہ ہم عزت کرتے ہیں سب کی، کہ یار مجھے کوئی پسند کرے نہ کرے، بھائی وہ کام میرے نبی کی عزت کا کر رہا ہے، میرے نبی کے ناموس کا کام کر رہا ہے. ہم نے تو اپنے نبی سے عزت لینا، اللہ سے عزت لینا. اس چیز کا ہمیں کوئی گالی دے کچھ بھی کہ لیکن کچھ لوگ ہیں، سید ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، محمد نذیر صاحب ہیں، مفتی برار صاحب ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں. تو ان کے بارے میں اٹھ کر عثمان رضوی صاحب کوئی نوجوان کوئی غلط بات، کوئی لغو بات کرے، کوئی گھٹیا بات کرے تو ہمیں پھر جو ہے نا وہ ایڈریس کرنا ہوگا اس چیز کو، اور اس پہ ہماری کوشش ہے اس اصل کو میں بلال بھائی آپ نے بات کہی نا، پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے، دیکھیں یہ میری اپنی پرسنل ایک اوپینین ہے، میری اپنی جو ہے وہ کوئی یہ نہ کہے. دیکھیں میں پہلے کہہ دوں کہ میں اپنی بات میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اور صحیح بھی ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے اس طرح کہ جیسے ہی دیکھیں ماشاءاللہ ٹک ٹاک پہ عامر حق بھائی، امتیاز بھائی، عدنان رشید بھائی اور باقی آپ جیسے بہت سارے لوگ یہاں پر آ کر، اور جیسے ہی وہ ایکٹیو ہوئے اور مرزائیوں کی گردن میں انہوں نے ہاتھ ڈالا نا، تو پتہ نہیں ان کو کون سا ایسا کیڑا لڑ گیا کہ انہوں نے آ کر جہاں پر یہ بات کھولنے کی کوشش کی اور مزید اس بات کو ہوا دینے کی کوشش کی، تاکہ ان کا جو کیا کرایا جتنا بھی ان کی جو پلاننگ ہے وہ ساری فلاپ ہو جائے، ان کے محنت پہ جو ہے وہ پانی پھر جائے. اب میں آپ کو 3 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، 3 مہینوں کی، 3 سال کی پہلے نہیں، 3 دن کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے مولانا احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، وہ مدینہ میں دفن ہے اور وہ بد مذہب ہے. مولانا سلاؤنہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیں ان کا مرزا قادیانی کے ساتھ کتنا مکالمہ ہوا، اور انہوں نے باقاعدہ جو آخری فیصلہ تھا جس میں مرزا قادیانی ٹٹیوں میں مر گیا تھا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہی کہا تھا نا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ دوسرے کی زندگی میں مر جائے گا. جی اس کے متعلق جب اس شخص نے کہا نا کہ انہوں نے ہی مرزا قادیانی کو کھڑا کیا، خدا کی قسم میرا دل کر رہا تھا اس بندے کی زبان گدی سے کھینچ لوں میں. ابرار بھائی یہ ایسا ادھر ایک اور لڑکا بھی ہے، ایمپرر نام ہے، لاسٹ ٹائم وہ گنڈل پہ وہ انگلش میں براڈ کاسٹ کرتا ہے، مشہور ہے، ابھی آج کل مشہور ہو رہا ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے. ٹارگٹ وہ کرتا ہے سلفی مذہب کو تو، لیکن اس کا مقصد میں سمجھ گیا تھا، ارتداد پھیلا رہا ہے. میں بھی مدخلیوں کو سمجھتا ہوں، جا کے میں تنقید کر لیتا ہوں مدخلیوں کو، سلفی کو نہیں. سلفی میرے دوست ہیں، بہت اچھے لڑکے بھی ہیں، لیکن میں ایک اسپیسیفک مسلک کے مدخلی ان کو میں جا کے کرٹیسائز کرتا ہوں. بن سلمان کو فالو کرتے ہیں وہ سعودی حاکم کو، لیکن اس میں وہ ایک لڑکا تھا ایمپرر نامی تھا، ایمپرر نامی لڑکا تھا، حالانکہ اس کی براڈ کے اندر ایک لڑکا تھا شیک اسپیکر پینل پہ، وہ امیر معاویہ کی توہین کر رہا تھا. اور یہ لڑکا جو ہے، یہ جو ایمپرر ہے، یہ لڑکا جو ہے یہ شاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی کی بات لے کے بیٹھا ہوا تھا، دیوبندیوں کی. تو میں لاسٹ ٹائم اس کو، معاویہ لڑکا ہے دیوبندی ہے، اس کی لائب میں پکڑا، انگلش لائب میں نے اس کو بولا تجھے شرم نہیں آتی تھی، تو ایسے امیر معاویہ کی شان میں غستاخی کر رہا تھا، لیکن تیری غیرت نہیں جاگ رہی. میں نے بولا کہ کوئی بغیرت قسم کا انسان ہے، میں نے بولا تمہاری غیرت جاگتی نہیں، یا مردہ ہو جاتی ہے تمہاری غیرت.
تو قاسم نانوتوی کو ایک عالم کو لے کے بیٹھ گیا, وہ صحابی رسول کی گستاخی کر رہا تھا. میں نے بولا شرم تجھے آ رہی نہیں تھی؟ میں نے بولا بالکل بھی. بولتا ہے نہیں مجھے پتہ نہیں چلا, وہ میسج کر رہا تھا, میں نے دیکھے نہیں میسج کرتا. میں نے بولا تجھے بس سب پتا تھا. میں نے مطلب ان کے دلوں میں بہت ایسا ہے نا, بعض لوگ ہیں, اللہ معاف کرے میں کہنا نہیں چاہتا, وہ مسئلہ کبر نام نہیں لوں گا, لیکن صحابی کی ذات سے زیادہ ایک مطلب صحابی کی ذات پہ بھی تنقید ہو رہی ہو نا, تو یہ علماء دیوبند کی تنقید کو اس سے بھی علماء دیوبند کی تنقید کو پسند کریں گے کرنا. صحابی کی تنقید کو بودر نہیں کرتے یہ لوگ, لیکن ہاں علماء دیوبند کے اوپر تنقید کر رہا ہے. میں نے بولا یہ تو مشترکہ ہمارا مسئلہ ہے نا, اگر صحابی کے اوپر کوئی شب و ستم کرے گا, لیکن ایسا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے نا, مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا ایسا. یہ صحابہ کا مسئلہ, ختم نبوت کا مسئلہ, قرآن کا مسئلہ, اس میں تمام لوگ جو ہے وہ مجتہد ہیں. تمام لوگ, سوری میں نے کہا مجتہد کہا, مجتمع ہیں, سارے لوگ جمع ہیں, سارے لوگوں کا اجماع ہے, سارے لوگ اس میں اکٹھے ہیں. لیکن اگر ایک شخص آ کر جن ہمارے جو اکابرین ہیں جو اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں انہی کو ہی دشمنوں کے ساتھ ملائے اور ان کے جو ہے وہ ادھر ادھر کی کلابیں ملا کے اور ان کو جو ہے وہ دشمن کی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کرے, تو بلال بھائی وہی حسام الحرمین لے کے بیٹھا ہے, سعودی علماء سے فتویٰ لیا, گڑی ہوئی کہانیاں, رام کہانی باتیں نا, رام کہانی نا, وہی مفتی صاحب کو بات کرنے دو نا. یہ وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا, وہ تو ان کا اور ہمارے درمیان فروعی مسائل ہیں. وہ کسی کو کافر کہیں یا جو کچھ مرضی ہے وہ ان کا. ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یار دیکھیں, آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے مفتی طارق نہیں, میرا دل چاہتا ہے میں اس کے اوپر نا انگلش لائب میں ان کو بریلویوں کو تھوڑا میں کروں, لیکن پھر میں اپنی زبان روک لیتا ہوں یار. شیعت کو تو میں نے بہت گالیاں دی, ننگا کیا, لیکن ابھی تک میں کنٹرول کر رہا ہوں بہت زیادہ نا. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک دفعہ میں دل کی بڑھاس کھول دوں, لیکن پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں. مفتی صاحب میں نا ایک بندے سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, آپ کی براڈ پہ نا وہ نیچے بیٹھا موسیٰ, اس کو نا میں نے آپ کی براڈ پہ کچھ ایسا بولا ہے جس کا وہ برا مان گیا, اس کو میں نے نا میری بات سنیں, اس سے آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ یہ وہ انسان ہے جو مسلمان لڑکیوں کا ریٹ لگاتا ہے اپنی لائف پہ بیٹھ کر. نہیں بلال بھائی چھوڑ دیں, وہ آپ نہیں اوپر آئے انکار کر دیں, اسے کہ بولے انکار کر دیں, نہیں بلال صاحب الف نہیں بے, ہاں جی الف نہیں بے. بلال بھائی سمجھا کریں. بات یہ ہے کہ جو ابھی بات کی ہے نا, میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ بھائی یہ معاملات میں نہ پڑیں, بس چھوڑ دیں جو معاملات ہے اس کو. اچھا بلال بھائی, لیکن مسئلہ یہ کہ اگر کوئی بندہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے نا تو ان کو اس کو بھی اس کو بھی نشانے پہ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آوی دیوبندی آ گیا, یہ آوی دیوبندی آ گیا. یعنی یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو بلال بھائی میں نے براڈ جو آج لگائی تھی نا, تو میں نے لوگوں کو یہ خشک میوجات کھانے اور کھلانے کی ترغیب کے لیے لگائی تھی تاکہ تھوڑا سا اپنے اوپر خرچہ وغیرہ کریں, لیکن انہوں نے آ کر جو ہے وہی باتیں یہاں پر دوبارہ پھیلائی. بھائی جب دیکھیں آپ کے متعلق بات نہیں ہو رہی ہے تو آپ جو ہے وہ آرام سے اپنا کام کریں. آپ کیوں وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد, آپ کیوں اس طرح کی یہ جو ہے وہ اسی لیے تفرقہ بازی, نفرت اور یہ تمام تر باتیں جو ہے وہ پھیلاتے ہیں. اب بلال بھائی یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں غیر مسلموں سے باتیں سننی پڑتی ہیں, جو ہمیں وہ تانے دیتے ہیں کہ تم وہ لوگ جو ایک دوسرے کو کافر کرتے, تم یہاں پہ آ کر ہمارے سامنے ڈیفینڈ کرو گے نبی کی ذات کا. بلال بھائی اصل بات یہی ہے نا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ تو آلریڈی ان باتوں کو چاہتا ہے کہ یہ آپس میں لڑیں اور ہم وہ تو چاہتے ہیں. بلال بھائی چند دن پہلے یہ مفتی مبشر صاحب ایک براڈ پر بیٹھا ہوا تھا, تو مرزا انجینئر صاحب کا ایک فالوور آیا نا, تو وہ بات کر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ انہوں نے کوئی بات پیش کی نا, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر جو ہے وہ میں کہوں کہ کالج میں تمہاری بہن جو ہے وہ پروفیسر کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے اور تم پھر اس طرح کہو, تو میں نے کہا کہ یار وہ تو ایک دیکھیں آپ کے نظر میں وہ جاہل ہے, ان پڑھ ہے, گستاخ ہے, تو اس جاہل کو ان پڑھ کو سمجھانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اسے یہ کہو کہ آپ کی بہن اگر جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ کی بہن کالج میں جو ہے پروفیسر کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے,
آپ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، اور یہ نہیں اس طرح استدلال اور رسول اللہ استنباط کا نے طریقہ دیکھنا، کار آپ دیکھو. ہمارے نبی کے پاس بڑے بڑے گستاخ آئے، بڑے بڑے جاہل آئے، بڑے بڑے، یار عبداللہ بن ابی سے بھی بڑا کوئی گستاخ ہوگا؟ میرا تو خیال نہیں ہے. جس کے بارے میں قرآن میں لفظ ہے کہ یا رسول، اس نے ذلیل کا لفظ استعمال کیا تھا صحابہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے استعمال کیا. قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے وہ لفظ ویسے ہی ہے. تو اسی وجہ سے ان کے بیٹے نے ان کی گردن پکڑ لی کہ تو بول کہ ہاں تو ذلیل ہے. نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں. جی جی، نہیں وہ اس کا مسئلہ تو پھر ہو گیا نا کہ جب ہاں جی، بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے اس لیے کہ فساد نہ پھیلے اس کو قتل نہیں کروایا. یہ لفظ ہے حدیث میں. جی لوگ بالکل. کہیں گے اپنے صاحب، ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ہم اپنی زبان کو بند نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ ہمارے اس کام سے چلے. میں کہتا ہوں یہ دیوبندی عالم کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کہیں پہ بریلوی عالم کی بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یار اس چیز کو ایک ایسی جگہ پہ پھیلانا یہ فساد کا باعث ہے، یہ اصلاح نہیں ہے. جہاں پہ دوسرے ہمارے اینٹی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ ہمارا سب سے بڑا جو حریف ہے، مخالف جو ہمارا مرزئی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے. یار ہم کیا اصلاح کر رہے ہیں، ہم کیا کس چیز کو اس کو تعداد دے رہے ہیں کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، تمہاری کتاب میں، یا کتاب جس کی بھی ہو، اگر کسی انسان سے غلطی ہو گئی ہے. امام ابو حنیفہ نے بھی کہا کہ اگر میرا کوئی مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ملے تو میرے مسئلے کو چھوڑ دینا ہے، قرآن و سنت کو پکڑنا ہے. اتنی سی بات ہے، بات ختم. اس چیز کو ہوا دینا، اس چیز کو آگ لگانا، اگلے بندے کو جلانا کہ ہاں ہاں تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، پھر تو اس انسان میں اور ایک مرزئی میں کیا فرق رہ گیا کہ مرزئی بھی یہی کام کر رہا ہے کہ وہ تانے دیتا ہے کہ تم لوگ کے کتابوں میں یہ لکھا ہے، اور وہ انسان بھی وہی کام کر رہا ہے ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے. میری نظر میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا. تو یہ بری بات ہے. بس بلال بھائی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. آمین آمین، بالکل. یہی کر سکتے ہیں. اور باقی انشاءاللہ اس پہ میں بات کروں گا کل انشاءاللہ. اور مجھے اچھا یہ مفتی صاحب مجھے یہ اور بات بتائیں کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ اصل میں بات اس طرح ہوئی تھی، میں شروع سے بات بتاتا ہوں. انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم نے مفتی طارق مسعود کا دفاع کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ریکارڈ کر لے. میرا کہیں پر یہ بتا دے کہ میں نے مفتی طارق مسعود کا دفاع کیا ہو، یا میں نے یہ کہا اس نے ٹھیک کیا ہو. میں نے بھی کہا ہے غلط کیا. میں نے یہاں تک کہ کہا، میں نے کہا یار تم اس مسئلے کو چھوڑو، گولے کے پیسے مجھ سے لے لو، اس کو گولے پہ بٹھا کے اڑا دو. ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے بے شک غلطی کی ہے اس نے اپنی غلطی پہ 3 دفعہ معافی بھی مانگی ہے. پہلی 2 دفعہ جب معافی مانگی اگر مگر کے ساتھ، تو اپنا نہیں کہا کہ اگر مگر چھوڑو، سیدھی اسٹریٹ فارورڈ معافی مانگو. بالکل پھر بالکل. اس طرح ہوا. جو مصدق کا رپورٹ ہے نا 5 جلدوں میں، حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب نے لکھی ہے قادیانیوں کے متعلق، جو پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے 1974 میں، جی 5 جلدوں میں جو کارروائی ہے، شاید آپ نے دیکھی ہوگی. جی جی بات کریں. 5 جلدوں میں جو کارروائی ہے آپ نے شاید وہ دیکھی ہوگی. تو اس کارروائی کے متعلق مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس میں حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب نے خیانت کی ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کیونکہ یہ جو ہے وہ حکومتی دستاویز ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ عدالت میں کیس دائر کریں. میں آپ انشاءاللہ مد مخالف ہو کر آپ مدعی بنے، میں مدعا علیہ بنوں گا، یا آپ مدعا علیہ بنے اور میں مدعی بن جاؤں گا، اور عدالت میں کیس لڑ لیں گے. تو اگر انہوں نے خیانت کی ہے تو ان پہ پاکستان ایکٹ کے تحت جو ہے وہ دفعہ لگ جائے گی، اور وہ ان کو سزا ہو جائے گی، اور یا وہ پھر اپنی کتاب کو ختم کر لیں گے، حکومت کتاب کو ضبط کر لے گی. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو جیل جانا پڑے گا، بات ختم ہو جائے گی. اگر آپ حق کے لیے لڑ رہے ہیں تو پھر آگے قدم بڑھائیں. پھر میں بھی تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو. اچھا مفتی صاحب یہ مجھے ہوا تھا اجازت دیں. جی تو بس سیدھی جج صاحب یہ بات ختم کر لوں. تو پھر اس طرح ہوا تھا کہ بلال بھائی آپ سن رہے ہیں؟ جی جی میں سن رہا ہوں. پھر اس طرح ہوا تھا کہ مولانا نور محمد خان صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی جذبات مرزا، سن 1934 میں، 1352 ہجری میں، جذبات مرزا. تو مفتی مبشر صاحب کی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی، 200 جھوٹ، مرزا قادیانی کے شورۂ آفاق 200 جھوٹ. کتاب دیکھی ہے وہ آپ نے؟ نہیں میں نے دیکھی نہیں ہے.
تو میں پڑھوں گا انشاءاللہ آپ مجھے. ہاں تو وہ 200 جھوٹ جو ہے نا، وہ 200 جھوٹ اصل میں وہ کتاب ہے، کذبات مرزا کتاب ہے. انہوں نے وہ کتاب پوری کی پوری چرا کر اور اس کے اوپر اپنا نام لکھ کے اور لکھ دیا کہ یہ مفتی مبشر کی کتاب ہے. پھر ان کا ایک چیلا آیا تھا، انہوں نے کہا کہ مفتی مبشر نے لکھا ہے مؤلف، مفتی مبشر نے مؤلف لکھا ہے. بلال بھائی میں نے آپ کو میوٹ کیا، وہ پیچھے سے آواز بہت زیادہ آ رہی تھی تو میں ڈسٹرب ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ پھر میں آپ کو اگر آپ نے بات کر رہی ہوئی نا تو آپ خود ہی کھولیں. ٹھیک ہے جی جی، وہ کر لیے، ان کا مائک میں نے میوٹ کر لیا. تو اچھا، یہ ان کا ایک چیلا آیا، کہتا ہے یہاں پر مؤلف لکھا ہوا ہے اور مؤلف کا مطلب ہے کہ متفرق کتابوں سے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم مان گئے کہ متفرق کتابوں سے مواد جمع کر کے ایک نئی کتاب جو ہے وہ تالیف کرنا، اس جو کتاب تالیف کرنے والا ہوتا ہے اس کو مؤلف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا یہ تالیف پہلے 1934 میں ہو چکی تھی یا نہیں؟ سوال یہ ہے، تالیف 1934 میں ہو چکی تھی. اچھا بلال بھائی مزے کی بات بتاؤں، انہوں نے 205 جھوٹ جمع کیے تھے، 205 جھوٹ. اب مفتی مبشر صاحب نے اپنی کتاب میں 205 جھوٹ ذکر کیے، نہ تو ان کی ترتیب بدلی، نہ عنوان بدلا، نہ ٹیکس بدلا. یعنی 1 سے لے کر 205 جون تک جو 1934 میں جس ترتیب سے لکھے ہوئے تھے اسی ترتیب سے اسی کتاب میں بھی ہے، اور جو ٹیکس وہاں پر تھا وہ ٹیکس یہاں پر بھی ہے. وہی بعین ہی 205 جھوٹ جس ترتیب سے اور جس حوالوں کے ساتھ اور جس طریقے سے وہاں پر ذکر ہے، بعین ہی ان کی کتاب میں وہی ذکر ہے. تو میں کہتا ہوں یہ کیسے اتفاق ہو گیا، کیونکہ نہ تو وہاں پر کوئی ترتیب قائم ہے کہ پہلے روحانی خزائن 1 سے، پھر 2 سے، پھر 3 سے، پھر 4 سے. وہاں پر تو کوئی ترتیب بھی اس طرح قائم نہیں ہے. آپ میرے خیال میں نیچے اتر گئے بلال بھائی جی. تو وہاں پر تو کوئی ترتیب بھی قائم نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ جی یہ ترتیب یہاں پر قائم ہے. مفتی صاحب میرا مائک کا آپشن نہیں آ رہا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا یہ میرے خیال میں میں ریسٹارٹ کر کے آتا ہوں ٹک ٹاک. اچھا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، باکس آپ پہ بیٹھے، کلک میں کرو، آپ کا باکس پہ کلک کر کے پھر میوٹ کر دو، باکس کے اوپر کلک کرو پھر میوٹ کر بلال دو. بھائی میں آپ کا چند سیکنڈ کے لیے میوٹ کرتا ہوں، پھر آپ کو آن میوٹ میں ہی کر دوں گا. یہ آج مسئلہ بن رہا ہے، آج مسئلہ بن رہا ہے، سب کا بن رہا ہے، میرا بھی بن رہا تھا. تو بلال بھائی وہاں پر 205 جھوٹ ذکر ہوئے تھے نا، تو وہی بعین ہی اپنی کتاب میں بھی وہ 205 جھوٹ ذکر کیے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ یہ 205 جھوٹ تو مفتی مبشر صاحب کے والد صاحب کے پیدائش سے پہلے جو ہے وہ اس کی تالیف ہو چکی تھی. تو پھر ان کو دوبارہ اپنے نام سے تالیف کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیا وہ کتاب پہلے موجود نہیں تھی؟ اگر موجود تھی تو پھر ان کو یہاں پر اپنا نام لکھنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اگر کتاب موجود تھی، یہ کہتے نہیں جی انہوں نے کی ہے، تو پھر مجھے حسن اتفاق بتائیں نا کہ وہاں پر اگر انہوں نے پہلا حوالہ روحانی خزائن 3 کا لکھا ہے تو انہوں نے بھی 3 کا لکھا ہے. اگر انہوں نے 10ویں نمبر پر روحانی خزائن نمبر 1 کا لکھا ہے تو انہوں نے بھی 10ویں نمبر میں روحانی خزائن نمبر 1 کا لکھا ہے. یہ کیسے اتفاق ہو گیا؟ متفرق کتابوں سے جو انہوں نے جس ترتیب سے انہوں نے حوالے جمع کیے، انہوں نے بھی اسی ترتیب سے کیسے حوالے جمع کیے؟ انہوں نے تو ترتیب قائم نہیں کی ہے. روحانی خزائن نمبر شروع میں 1 ہوگا، شروع میں 10 ہوگا، دوسرے میں 3 ہوگا، چوتھے میں جو ہے وہ 2 ہوگا، 5ویں میں جو ہے وہ 1 ہوگا، 6 میں 10 ہوگا، 7ویں میں 8 ہوگا، 8ویں میں جو ہے وہ 6 ہوگا، اسی طرح 9ویں میں جو ہے وہ 5 ہوگا، 10ویں میں پھر 1 ہوگا. اس طرح بے ترتیبیں جو ہے وہ کتاب سے انہوں نے جمع کی. انہوں نے بھی اسی طریقے سے اپنی کتاب میں 205 جھوٹ ذکر کیے. جب میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ مفتی صاحب اس کا مجھے جواب دیں، تو اس کے مقابلے میں پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے فلانے بزرگ نے کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلانے نے یہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا بزرگوں کو فی الحال ان کو سائڈ پہ لائیں، وہ اپنے کیے کا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، وہ اپنے کیے کا حساب وہاں پر دیں گے، آپ اپنے کیے کا حساب دیں. یہاں سے پھر بات شروع ہوئی. پھر انہوں نے کہا آپ کے بزرگوں نے گالیاں دی. میں نے کہا گالیاں دی تو اب کیا کریں، ان کی قبر ایک منٹ ذرا اپنا جی تو کوئی گالیاں نہیں دی یار، ان کے دلوں میں بغض ہے یار. وہاں پہ بھی لڑکے وہ انگریز بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، وہ بھی یار بڑی بڑی بات کرتے، سیم بڑی بڑی سیم بات کرتے وہ. میں نے منع بھی کیا ان کو. بھائی کو بعد میں اٹھا لیجیے گا، جی بعد میں اٹھا لیجیے گا پلیز. جی بلال بھائی
جی بلال بھائی ان کو یہ بھائی کو اتار دے بھی، یہ جذباتی ہے زیادہ. نہیں نہیں وہ مجھے- خاموش ہو گئے، خاموش ہو ٹھیک گئے، ہے. وہ خاموش ہو گئے. یہ جی ٹو بولیں. سیکر میں ایک منٹ ٹو سیکر چلے جاؤ یہاں سے، ہمیں اپنی کتوں والی نہ کروا لینا پلیز. آپ یہاں سے اپنی تشریف کا ٹوکرا لے جائیں. اگر آپ کے اندر ضرورت ہے تو اوپر آ کے بات کریں. آپ نیچے آپ نے کوئی چول ماری تو پلیز کیوں خود بھی ذلیل ہوتے ہیں، ساتھ اپنی جماعت کو بھی کرواتے ہیں جگہ جگہ پہ. آپ یہاں پہ بات کرنی تو اوپر آ کریں. مناظرہ اگر آپ کو زیادہ آیا ہوا ہے تو جا کے واش روم میں کر کے آئیں جلدی سے. اچھا ابرار بھائی، بات یہ ہے، یہ جتنی بھی بات ہے نا، میرا خیال ہے کہ یہ بات، اچھا یہ بات جو آپ نے کی ہے ٹک ٹاک پہ کی ہے یا کہیں آگے پیچھے یہ بات ہوئی تھی؟ انہوں نے ٹک ٹاک پہ کی ہے اور ٹک ٹاک سے انہوں نے یوٹیوب پہ بھی لگائی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ان سے کہا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بلال بھائی یہ کتاب انہوں نے 2016 میں لکھی ہے اور 2015 میں ایک بندے نے یہ 205 جھوٹ ان کی ویب سائٹ پہ ٹیکسٹ کیے ہیں 2015 7 مارچ کو، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے فروری میں 2016 میں. انہوں نے دوسرے سال کتاب لکھی ہے. چلے یہ بات تو ابرار بھائی پرسنلی بھی ڈسکس ہو سکتی تھی، میرا خیال ہے. اگر چلے انہوں نے لگائی تو آپ پرسنلی کر لیتے، لیکن جو رویہ انہوں نے اپنایا وہ غلط ہے آپ کے ساتھ. نہیں میں بلال بھائی رویے پر میں بالکل بھی وہ نہیں ہوں. مجھے کوئی، کیونکہ ان کا رویہ ہے ہی اس طرح، وہ ہمیشہ ان کے سارے لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں. لہذا مجھے ان کے رویے پہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ اس طرح رویہ کیوں اختیار. رویہ تو اپنوں سے ہوتا ہے، جو اپنے ہوتے ہیں نا، جنہیں ہم اپنا کہیں. تو اگر اپنے اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو تب بندے کو دکھ ہوتا ہے. پرایا تو پرایا ہی ہوتا ہے. میرے ابرار بھائی وہ بھی اپنے ہیں نہ، ایسے نہیں. آپ تو مفتی صاحب ہیں نا ہمارے، لیکن وہ بھی اپنے، آپ بھی اپنے ہیں. آپ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. باقی یہ ہے کہ اس ایشو کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. بلال بھائی میں نے اس عثمان کی بروڈ پہ میں تھا نا، اس نے مجھے کافر کہا. میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عثمان صاحب میں آپ کو پھر بھی مسلمان کہتا ہوں، بے فکر رہیں، میں آپ کو کافر نہیں کہتا. کیونکہ میں نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کسی کلمہ گو کو، مسلمان کو ختم نبوت کا اقرار کرنے والا ہوں، میں اس کو کافر کہوں. اللہ ایسا دن مجھے نہ دکھائیں، اس سے پہلے ہی موت آ جائے. لہذا جو ہے وہ ماشاء اللہ. یہ پھر صاحب اپنا مفتی صاحب، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا. جو اخلاق رسول اللہ نے ہمیں سکھایا آپ نے اسی کا مظاہرہ کیا ہے. اور انشاءاللہ میں اس کے بارے میں ڈسکس بھی کروں گا آمن نذیر بھائی سے بھی. اور لیکن یہ جو بھی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، جلدی سے اس کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے میری نظر میں. بالکل ضرور انشاءاللہ کریں آپ. بالکل میں آپ کے اس اقدام اور اس قدم کو خیر مقدم کرتا ہوں. بے شک آپ کریں. بالکل مفتی صاحب میں بھی ان سے بات کروں گا. جی ضرور انشاءاللہ ضرور. جتنے بھی میں نے آپ یہاں کو پر اپنا جتنے نمبر بھی بھی بھائی میسج آئے کر ہیں دیا. ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم اس کے متعلق بات کریں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں یار آپ ضرور بات کریں. اگر آپ کو اچھا رسپانس ملتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. نہیں مفتی صاحب میں کل ہی ان کی براڈ پہ جاؤں گا اور ان سے بات کروں گا جو بھی ہوگا آج اس براڈ پہ نا. جی تو پھر میں نے آپ کو اپنا نمبر بھی میسج کیا، اگر آپ مناسب سمجھے تو رپلائی کر دیجیے گا، نہیں تو جی وہ یہاں پہ انشاءاللہ ملاقات ہے. بروڈ بند ہونے کے بعد میں آپ کا دیکھ لیتا ہوں. ہاں تو آپ دیکھ لیجئے گا. تو انشاءاللہ مفتی صاحب پوری کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو آپ دو لوگ جو ہیں نا، اللہ کرے، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت زیادہ، قسم سے مفتی صاحب میں آپ کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں اور ان کی بھی، تو یہ ختم ہو اور اس کو جتنی ہماری طرف سے کوشش ہو سکتی ہے ہم کریں گے. بالکل ایک اچھا اقدام ہے آپ لوگوں کا. خیر مقدم میں کرتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین امت میں انشاءاللہ اتحاد اور مفتی. اتفاق کی ایک فضا کو قائم اور دائم رکھے. دعا کرنی چاہیے اتحاد اور اتفاق کے لیے. مبرار بھائی آپ کو ادھر بلانا تھا، وہ لائیو تھی ایک ادھر، وہ یہ وارنر قرآنسٹ ہے، یہ بہت خنزیر کا بچہ ہے یہ. اس نے وہ حدیث لگائی تھی رسول اللہ ایک رات کے اندر اپنی تمام بیویوں کے پاس چلے گئے. وہاں پہ اور بھی تھے، بریلوی بھی تھے اور بھی تھے، لیکن اس نے مجھے
اتار دیا, میں نے اس کو 2-3 گالیاں دی, اس کے بعد اتار دی. لیکن ادھر میں چاہ رہا تھا آپ آ جاتے نا, اس کو جواب دیتے اس کا. وہ کسی کو جواب ہی نہیں آ رہا تھا ادھر, ان کو بیچاروں کو. کوئی اے کر رہا ہے, کوئی شے کر رہا ہے. میں نے بولا ابھی دیکھیں اینٹی بھائی, میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں, وہ اصل میں پھر بہت سارے موضوعات بیچ میں جمع ہو جاتے ہیں. اصل جو ہمارا موضوع چل رہا ہوتا ہے وہ بیچ میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. میں یہاں پر, خیر آپ نے بات کہی تو میں یہ نہیں چاہتا کہ بات نہ, اس میں یہ کہ دیکھیں انہوں نے پہلے بھی بہت سارے اعتراضات کیے ہیں اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی پر اور ان تمام پر. میں ان سے کہتا ہوں کہ اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دیکھیں اگر امہات المؤمنین میں سے کسی کا کوئی کلیم موجود نہیں ہے, ان کی شکایت موجود نہیں ہے, ان کے والدین کی کوئی شکایت موجود نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ, یہ تو ایک تندرست جو ہے وہ تندرست انسان کی جو ہے وہ نشانی ہے. اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ امہات المؤمنین ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1 رات میں جائیں یا 10 راتوں میں جائیں, ان سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اعتراض ہے کہ تکلیف کیا ہے آپ لوگوں کو. بات تو تب ہو نا کہ وہ گئے, او بھائی گئے تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے وہ بتائیں ہمیں. گئے تو ایک انسان یہاں پر بھی اگر کوئی جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو باقاعدہ ان کے نکاح میں ہو اور باقاعدہ معاشرے میں ان کی بیویاں سمجھی جاتی ہوں, اگر ایک انسان ان کے پاس جائے تو یہ فطرتی, یہ تو اللہ نے فطرت بنائی ہوئی انسان کی, مرد کی فطرت